وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا اسے بانٹو۔ اس فارمولے کے تحت میرے بیٹے قاسم علی رانجھا کی تحریک پر جب ہم نے صحت سے متعلقہ یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بہت آسان اور شارٹ سی ویڈیو بنائیں اور بہت سادہ سے فارمولے لوگوں کو بتائیں جس سے لوگوں کی زندگی میں صحت کے پھول کھلیں۔ تاہم فیڈ بیک میں جہاں ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس ملا وہاں لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آئی کہ فلاں بیماری پر بھی ویڈیو بنائیں، فلاں پر بھی بنائیں، بالخصوص شوگر پر اور فالج پر اور جنسی امراض پر۔ ابھی کچھ امراض ایسے ہیں جن کی شارٹ ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی، یا کوئی بھی ایسا نسخہ 2+2=4 کی طرح جسے بنا کر استعمال کیا جا سکے، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس میں ایک مریض کی مکمل تشخیص کرنا اور اس کے مزاج کے مطابق اس کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تاہم ایک تو میں جتنے بھی نسخہ جات بتاتا ہوں، سب سے پہلے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی مریض کسی بھی مزاج کا اگر استعمال کرے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے چاہیے، وہ ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے بالکل پاک ہو۔ اس لیے بہت ساری ایسی میڈیسن میں ان سے نکال دیتا ہوں جن میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مریض کو نقصان دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز میری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی زبان میں بھی لینگویج جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو نسخے بتاتا ہوں وہ اتنے سادہ اور آسان ہوں کہ کسی کو بنانے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود شوگر کے مریضوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مجھے شوگر کا کوئی نسخہ بتائیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ شوگر کا تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے اس طرح بتاؤں اور پھر گارنٹی بھی دوں کہ نسخہ آپ بنائیں اور اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین شفا دینے پہ آتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر تقریباً لا علاج ہے۔ اسے کنٹرول تو رکھا جا سکتا ہے لیکن اسے مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بزنس بھی بہت ہو رہا ہے، بہت بزنس ہو رہا ہے اور بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ شوگر کے مریض ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے مختلف کمپنیوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، اور اربوں روپیہ اس میں کمایا جا رہا ہے۔ تاہم اللہ رب العالمین نے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کے 70 سے زیادہ علاج نہ ہو، اور وہ علاج بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اپنی طبی پریکٹس کی بات کرتے ہوئے شوگر کے مریضوں کے تجربات بتاؤں تو میرے پاس تو ایسے مریض بھی آئے، کوئی ایسا مریض بھی آیا کہ میں نے صرف اس کو تخم ہرمل کے بیج استعمال کرائے اور اس کی شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کئی مریض ایسے ہیں جن کو صرف میں نے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے کوڑ، اس کا نام ہی کوڑ ہے، وہ استعمال کرائی، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کئی مریض ایسے بھی آئے جنہیں جامن کی گٹھلیاں اور اندر جو استعمال کرائے گئے وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یعنی ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے مریض ٹھیک ہوئے، اور الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری 30 سالہ طبی پریکٹس میں کوئی مریض ایسا بھی آیا ہو کہ اس نے کہا ہو کہ جی مجھے نہیں فرق پڑا اور میں ٹھیک نہیں ہوا۔ سب ٹھیک ہوئے، لیکن مزاج دیکھنے کے بعد، ان کی بیماری کی ساری علامات اور ان کے جسم کی ساری کیفیت کو دیکھنے کے بعد، اور ان میں موجود جو دیگر بیماریاں تھیں، مثلا اگر گردے کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ دیگر سمٹم ہیں بلڈ پریشر وغیرہ کی، موٹاپے کی، ان کو بھی ساتھ کنٹرول کر کے، ساتھ میڈیسن دے کر جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو پھر اس کے رزلٹ جو ہیں وہ 100% نکلتے ہیں۔ تاہم پھر بھی شوگر کے مریضوں کے لیے میں کوئی ایسی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں کہ جس میں وہ انتہائی سادہ اور انتہائی غیر مضر چیزوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو اگر 100% نہیں تو 70%، 60% تک وہ اپنے آپ کو ہیلدی اور فٹ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو کمزوری کو کور کرنا ہے۔ کمزوری کو کور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے ہے؟ صرف دو چیزیں، ایک کالے چنے لینے اور اس کے بعد آپ نے تخم تمر ہندی، املی کے بیج لینے، ان کا سفوف بنا لیں اور روزانہ 1 چمچ یہ آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ اس سے شوگر کے مریضوں میں شوگر کی وجہ سے جو ویکنس اور کمزوری پیدا ہوئی ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گی، اور اس سے ان کا اسٹیمنا اور امیونٹی، قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد 3 کام آپ نے ہر صورت اور لازمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے واک۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے صحت کس چیز کا نام ہے تو میں کہوں گا واک کا۔ واک کرنے کا نام صحت ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں پر تو واک کرنا فرض ہے۔
شوگر میں صرف لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے شوگر کے مریضوں کو جو میں سب سے پہلی ہدایت دوں گا وہ یہ دوں گا کہ واک ضرور کریں، کبھی واک نہ چھوڑیں. دوسری چیز ہے پرہیز. اگر شوگر کے مریض پرہیز نہیں کرتے، وہ جتنی مرضی اچھی دوائی کھا لیں اور جو مرضی کھا لیں، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. پرہیز اب ان کی زندگی کے لیے جزو لازم بن چکی ہے. کوئی بھی میٹھی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے شوگر بڑھتی ہو وہ آپ نے ہرگز اور کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ چینی کی چیزیں کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گندم اتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی شوگر بڑھانے میں چینی سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے. شوگر کے مریضوں کی غذا کے لیے جو میں تجویز کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ آپ گندم اور میٹھی چیزیں، چینی، یہ دونوں ایک ساتھ چھوڑیں. صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ فروٹ کے ساتھ کریں، اور خاص طور پر ایسے فروٹ جن میں شوگر نہیں ہے، جیسے امرود ہے، آڑو ہے، سٹرابری ہے، پپیتا ہے، جامن ہے. ایسے فروٹ جو ہے وہ آپ زیادہ مقدار میں استعمال کریں، اور ان کے اوپر اگر فروٹ چاٹ بنانا ہے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کے وہ آپ استعمال کریں. اس طریقے سے شوگر کی مریض کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے دودھ اور گھی بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ دودھ کا ایک گلاس اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر روزانہ آپ استعمال کر لیں تو اس سے ویکنس اور کمزوری نہیں ہوگی. سوپ بہت اچھا ہے، ویجیٹیبل سوپ ہو، گوشت ہو، سوپ ہو، ہڈیوں کا سوپ ہو، وہ ڈال کے اس سوپ کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن سے بچنا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ شاید یہی ہے کہ ہم نا اپنے رب سے مایوس ہو چکے ہیں. ہم اس دنیا کی امتحان گاہ کو اصل منزل اور جنت سمجھ بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے، اس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی معاشی پریشانی نہ ہو، کوئی فیملی میں رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی نہ ہو، کوئی ہیلتھ کے مسائل نہ ہوں. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. اگر آپ اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں ہیں کہ جنت بن جائے تو نہیں بنے گی. اس میں آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی آزمائش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. ہاں البتہ جنت میں کوئی آزمائش نہیں ہے. جنت میں پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے. جنت میں کوئی کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو آپ کے سامنے لائی جائے گی. اور قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہوئے میں حیران ہوا کہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے گنوائیں، اس میں ایک یہ بھی ہے لا یسمع فیہا لغوا ولا کذابا. اس میں کوئی جھوٹی اور کوئی ایسی بات نہیں وہ سنیں گے جس سے ڈپریشن اور ٹینشن بن جائے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی، اس نے ایسی بات کہہ دی. باتوں کے جو زخم ہیں وہ ہم نے دلوں پہ اس طرح سے لگا رکھے ہیں کہ وہ زخم ہمارے مندمل ہی نہیں ہونے پا رہے. تو اس لیے اپنے جو بھی آپ کے معاملات اور مسائل ہیں وہ اللہ پر چھوڑیں، اور اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. اگر آپ اس طرح ان 3 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی واک ریگولر کرتے ہیں، غذا میں آپ مکمل پرہیز کرتے ہیں، اور آپ ذہنی طور پر آپ سٹریس اور تناؤ سے دور رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور پھر اپنی کمزوری کو کور کرنے کے لیے 7 مقوی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے دودھ اور گھی بتایا، اسی طریقے سے میں نے املی کے بیج اور چنے کا آٹا بتایا. اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ فٹ رہیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے میں 2 نسخے آپ کو بتا رہا ہوں. ان دونوں نسخوں کو آپ نے الگ الگ بنانا ہے اور الگ الگ ہی استعمال کرنا ہے. ایک نسخے کو آپ صبح کے ٹائم استعمال کریں اور پھر رات سوتے وقت استعمال کر لیں، اور دوسرے نسخے کو آپ تقریباً 10 بجے اور پھر عصر کے وقت 2 ٹائم وہ بھی استعمال کر لیں، باری باری، یعنی تھوڑا سا وقفہ ڈال کے. اس میں پہلا جو نسخہ ہے اس میں 7 چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور یہ 7 چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہیں. اکثر ویڈیو میں پھر بعد میں لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی نسخے میں وزن نہیں بتایا جاتا، صرف چیزیں بتا دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق برابر وزن لے لیں. تولہ لینی ہے تو تولہ لے لیں، 10 تولے لینی ہے تو 10 تولے لے لیں. ایک صاحب نے کمنٹس کیے جی ایک من لے لیں، تو میں نے کہا جی اگر آپ کو من کی ضرورت ہے تو پھر ایک من لے لیں. یا آپ خود دیکھ لیں، اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ کو ایک نسخہ مل گیا ہے، اب آپ کو کتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ یہ بنا سکتے ہیں. اس میں آپ نے آملہ اور ہریڑ، میتھی دانہ اور جامن کے بیج، موٹی الائچی، ہلدی اور کلونجی، یہ 7 چیزیں ہو گئیں. یہ آپ نے برابر وزن لینا ہے، گھر کے گرینڈر میں صفوف بنا کے رکھ لینا ہے، اور 1 چمچ صبح شام وہ استعمال کرنی ہے.
اور اس کے ساتھ ایک دوسرا نسخہ خاص طور پر وہ مریض جو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، جو موٹاپے کی طرف مائل ہیں، وہ مریض، ان کے لیے تو یہ نسخہ جو ہے وہ ایک اکسیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے مریضوں کی جو اعصابی مزاج کے اور بلغمی مزاج کے مریض ہیں، ٹھنڈے مزاج کے مریض ہیں، ان کے یہ اس نسخے کے استعمال سے تو ان کی شوگر جڑ سے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس میں 12 چیزیں ہیں، پوری 1 درجن چیزیں ہیں، یہ آپ دھیان سے سنیں اور ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ لونگ، دارچینی، جلوتری، اندر جو، پنیر ڈوڈی، تریپھلا، مغز کرنجوا، تخم کونچ، کچور۔ یہ ان کا تھوڑا سا جو ہے، یہ جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں اب تک، یہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 10 تولے لے لینی ہے۔ اور اس کے بعد کشتہ ازراکی، یہ آپ نے 2 تولے لینے۔ کشتہ بیضہ مرغ، یہ آپ نے 2 گرام لینے ہیں صرف، اور کشتہ فولاد، یہ آپ نے صرف 1 گرام لینے ہیں۔ یہ اس میں آپ جو ہے وہ مکس کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک جنرل ٹانک بن جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گرمیوں میں تو صرف پنیر ڈوڈی سے کئی مریض ٹھیک ہی ہیں۔ رات کو پنیر ڈوڈی پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو خالی پیٹ جو ہے وہ پی لیں، اس سے شوگر، فیٹی لیور اور جگر مثانے کی گرمی، ہر چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے اور بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بارکیف یہ جو دونوں نسخے ہیں، اور ساتھ میں نے 2 نسخے طاقت کے لیے بتائے ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ قابل قدر ہیں، اور اگر آپ ان ہدایات پر بھی استعمال کریں تو آپ اپنی صحت کو 60%، 70% تک جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ تاہم شوگر کے مریض کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ کسی ماہر معالج کی نگرانی میں رہے اور اپنے صحت کو جو ہے وہ اس طریقے سے مینٹین رکھے۔